اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹیکلی تو دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں اور سینکڑوں ہی خدا ہیں. تو واٹ ایف یو آر رانگ؟ کیا پتا خدا کا وجود تو ہو. خدا کے وجود ہونے سے تو الہاد تو ویسے ہی کلین بولڈ ہو گیا نا, وہ تو چلو ہو گیا. لیکن کیا پتا خدا وہ نہ ہو جو آپ چاہتے ہیں. تو اسٹیٹسٹیکلی آپ مرنے کے بعد اور ملحد مرنے کے بعد وہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوں کیونکہ آپ نے غلط گاڈ کی پوجا کی تھی. جی سیکولر مذہب نہیں ہے دنیا میں. لوگوں کا بڑا غلط تصور ہے. 3 ہی طرح کے مذاہب ہیں, ان کے آف شوٹس ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جی کہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں, جوڈائزم بھی ہے, کرسچینٹی بھی ہے, اسلام بھی, کون سا ٹھیک ہے؟ تینوں ایک ہی ہیں بھائی. یہ الہامی روایت ہے, اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں جو لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاہب 3 ہی طرح کے ہیں. ایک الہاد کا نقطہ نظر ہے, ایک تصوف کا نقطہ نظر ہے. تصوف انسانیت کے مذہب کی پس منظر میں کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے یہاں بھی وہ ایک روایت کے طور پہ بنا. اور تیسرا الہامی نقطہ نظر ہے. تو ان کی آف شوٹس ہیں, ان کے اندر سے نکلے ہوئے مختلف مذاہب ہیں. تو 3 ہی نیریٹیوز ہیں. تو ہم تینوں نیریٹیو کا تقابل کر کے دیکھتے ہیں. تو ان تینوں نیریٹیو میں جو تصوف ہے یا جو سیر باطن کی بنیاد پہ, انسان کے اپنے نفسی تجربے کی بنیاد پہ نکلے ہوئے مذاہب ہیں, ان مذاہب کی بنا استدلال کیا ہے. یعنی میں اگر اسلام کو مانتا ہوں تو میں نے کسی ڈبے کے اندر قرآن اندازی کر کے کاغذ نہیں نکالا اسلام لکھا ہوا مجھے مل گیا ہے. اس کے نیریٹیو کی اپسٹمولوجی کی بنیاد پہ مانتا ہوں, اس کی قدر و قیمت اس کی دلیل کی بنیاد پہ مانتا ہوں. تو مذہب کا مقدمہ جو ہے وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. وہ ایک کتاب ہے, اس کو مولدین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں پڑھیں آپ, کہ بھائی اگر کسی انسان کی کتاب تھی تو جس طرح انسان کے ہاں معاملات ہوتے ہیں, انسان کے ہاں کبھی آپ نے دیکھا زندگی میں کہ ایک انسان اٹھے اور یکا یک ایک فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیں, اس کا نشو و ارتقاء ہوتا ہے. علامہ اقبال کو آپ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا تو ان کے جو نظریات تھے, اور پھر ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو لکھی اس وقت نظریات تھے. دنیا بھر میں انسان سیکھتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, پہلے اسکل سیکھتا ہے, پھر زبان سیکھتا ہے, پھر نیریٹیو ہسٹری سے اخذ کرتا ہے, پھر ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے, پھر غلطی ہوتی ہے, پھر ٹھیک کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نشو و ارتقاء. ہمارے ایوولوشن ہوتا ہے تھاٹس کا. کسی بھی بڑے مفکر کو آپ دیکھ لیں دنیا میں تھاٹس کا ایوولوشن ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کائنات کی واحد ہستیاں ہیں جن کے کوئی تھاٹس کا ایوولوشن نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری. قرآن نے حکایت کی ان کی یہ بات کہ فقط لبثتم فیکم عمرا, بھائی تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے میں نے. کبھی تم نے دیکھا مجھے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے جا کر کسی نے سیکھی ہے؟ یہ میرا کلام ہی نہیں ہے, میں تو پیغمبر ہوں. وما علینا الا البلاغ, میرا کام صرف پہنچانا ہے. تو جو مذہب کی ریپریزنٹیشن ہے اس دنیا میں وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کو ہم دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کو پرکھو, یہ انسان کی کتاب ہے. انسانوں کے یہاں کلیش ہوتا ہے اپنے نیریٹیوز کا, وہ پہلے ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں. یہ پوری کتاب شروع سے آگے پڑھ جاؤ, بتاؤ اس کے اندر کوئی باطل موجود ہے, کوئی کانٹرڈکشن موجود ہے. تو پھر وہ کچھ کانٹرڈکشن ڈھونڈتے ہیں. جب وہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں, اور مولوی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو پھر وہ مولدین کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں نہیں تو آپ کا اپنا جواب ہے, اصل اسلام کا جواب تو وہ ہے جو وہ لوگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس پر نفی کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جس چیز کی بہت ضرورت ہے وہ علمی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. ملحدین ہو یا مومنین ہو, علمی رویہ اپنائیں. الحاد بھی جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو علم کی جگہ پر ہمارے ہاں ڈیبیٹ اور مناظرہ ہوتا ہے, اور مناظرے میں ہارتی صرف سچائی ہے, جیت کوئی بھی فریق جائے. تو ہمارے یہاں کبھی بھی مکالمہ, گفتگو, کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ مذہبی لوگ آئے سامنے, علماء سامنے آئے اور وہ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, آئیں بیٹھیں مل کے ان سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں, اور اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا تو ہم آپ کی بات پہ قائل ہو جائیں گے. تو اس سے اپنی جو پیغام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رویہ ہی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں جی بغیر وضو کے تو آپ قرآن کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے. یعنی آپ کو مولد اگر آئے مولوی صاحب کے پاس اور آ کر یہ کہے کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن تو میں پڑھ لوں اس کو ہاتھ لگا کے, کہیں گے نہیں پہلے وضو کرو تم. تو وہ کہے گا اس کی بنا استدلال کے وغیرہ قرآن میں لکھا ہوا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے پھر معاشرے میں گمراہیاں پھیلتی ہیں. تو ہم اسی کی دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں بطور ایک ادنا سے طالب علم کے کہ سوسائٹی میں اسپیس کریٹ کی جائے, لوگوں کو گلے سے لگایا جائے, دعوت کی زبان بولی جائے. محبت کے ذریعے لوگوں کے بڑے بڑے اناؤں کے حجاب بن جاتے ہیں, دیواریں بن جاتی ہیں. وہ بات ان سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے, وہ سنتے نہیں ہیں بات کو.
تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم پیغمبرانہ طرز تخاطب اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ راہ چلتے سوال کرتے تھے. یعنی آپ گھوڑی پہ یا اونٹنی پہ جا رہے ہیں تو نکیل روک لیتے تھے اس کی اور کہتے تھے اس کا جواب دیں ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتے تھے بھائی اب چھوڑو میں جاتا ہوں, پھر چلے جاتے تھے. مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, خطبے کے دوران لوگ آ جاتے تھے, آپ نیچے اتر کے بات کرتے, وہ کہتے تھے ہمیں جانا ہے کہیں پہ, ابھی ٹائم نہیں ہے, بات کریں ہم سے آپ. تو ہمارے پیغمبر کا تو یہ اسوہ ہے. اور جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ کائنات کے پروردگار کی کتاب ہے. ہمیں تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں, ہم کو اپنے نیریٹو تھوڑی پیش کر رہے ہیں مذہبی لوگ کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ الحاد سے ہم نے گفتگو کی تو ہم ہار جائیں گے. ہم خدا کا مقدمہ ان تک پہنچا رہے ہیں, وہ خدا نے ان سے گفتگو کر رہی ہیں. تو خدا کی گفتگو کا ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے.